بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب بمن یبدأ فی الکتاب، خط کس کے نام سے شروع کیا جائے۔ حدیث نمبر 6261۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکڑی کا ایک لٹھا لیا اور اس میں سوراخ کر کے 1000 دینار اور خط رکھ دیا۔ وہ خط ان کی طرف سے ان کے ساتھی قرض خواہ کی طرف تھا، اور عمر بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے لکڑی کے ایک لٹھے میں سوراخ کیا اور مال اس کے اندر رکھ دیا، اور ان کے پاس ایک خط لکھا، فلاں کی طرف سے فلاں کو ملے۔ چونکہ قرض دار انتہائی امانت دار اور وعدہ وفا مرد مومن تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور امانت اور مکتوب ہر دو قرض خواہ کو بخیریت وصول ہو گئے۔ ایسے مردان حق آج عنقا ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو۔ حدیث نمبر 6262۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ قریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا، اپنے سردار کے لینے کو اٹھو، یا یوں کہا، اپنے سب سے بہتر کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر وہ نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، بنی قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر قلعہ سے اتر آئے ہیں، اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سعد نے کہا، پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تم نے وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابو ولید کے واسطہ سے ابو سعید کا قول علی کے بجائے بصلہ الی حکمک نقل کیا ہے، بے حکمک کے بجائے الی حکمک۔ امام بخاری نے کہا، بعض میرے ساتھیوں نے ابو علی سے یوں نقل کیا، الی حکمک یعنی بجائے الی حکمک کے، الی حکمک کے الی حکمک کہا ہے، یہاں فرق الی اور الی کا ہے۔ باب المصافحہ، مصافحہ کا بیان۔ لفظ مصافحہ صفحہ سے ہے جس کے معنی ہتھیلی کے ہیں، پس ایک آدمی کا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے آدمی کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانا مصافحہ کہلاتا ہے، جو مسنون ہے۔ یہ ہر دو جانب سے سیدھے ہاتھوں کے ملانے سے ہوتا ہے۔ بایاں ہاتھ ملانے کا یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ جو لوگ دایاں اور بایاں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ان کو لفظ مصافحہ کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھلایا تو میری دونوں ہتھیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کے درمیان تھیں، اور کعب بن مالک نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کر بڑی تیزی سے میری طرف بڑھے
اور مجھ سے مصافحہ کیا اور توبہ کے قبول ہونے پر مجھے مبارکباد دی۔ حدیث نمبر 6263۔ حمام کہتے ہیں کہ ان سے قتادہ نے بیان کیا، اور قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کیا مصافحہ کا دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور تھا۔ حدیث نمبر 6264۔ عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ حماد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ حدیث نمبر 6265۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اس وقت میرا ہاتھ آپ کے ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا۔ اس طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ہم خطاب کے صیغہ کے بجائے اس طرح پڑھنے لگے، السلام علی النبی، یعنی نبی کریم پر سلام ہو۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے مسنون ہے یا دونوں ہاتھوں سے؟ اس کے لیے ہم محدث کبیر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ کے قلم سے کچھ تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ کے رسالہ المقالۃ الحسنہ کا مطالعہ کیا جائے۔ مولانا رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جس طرح اہل حدیث مصافحہ کرتے ہیں، احادیث صحیحہ صریحہ اور آثار صحابہ سے نہایت صاف طور پر ثابت ہے۔ اس کے ثبوت میں ذرا بھی شک نہیں۔ اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جس طرح اس زمانہ کے حنفیہ میں رائج ہے، نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی کے اثر سے، اور نہ کسی تابعی کے قول و فعل سے، اور ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی سے بھی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس کا فتویٰ دینا بسند منقول نہیں۔ اور فقہائے حنفیہ نے تشبیہ اور تمثیل کے پیرایہ میں جو یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فقہ کی کاشت کی اور زراعت لگائی، علقمہ نے اس میں آب پاشی کی اور اس کو سینچا، اور ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، اور حماد نے مالش کی، اور امام ابو حنیفہ نے اس کے غلہ کو چکی میں پیسا، اور امام ابو یوسف نے اس کے آٹے کو گوندھا، اور امام محمد نے اس کی روٹی پکائی، اور باقی تمام لوگ یعنی مقلدین احناف اس روٹی سے کھا رہے ہیں۔ سو واضح ہو کہ ان کا کاشت کرنے والے، زراعت لگانے والے، آب پاشی کرنے والے، کاٹنے والے، مالش کرنے والے، آٹا پیسنے والے، آٹا گوندھنے والے اور روٹی پکانے والے میں سے بھی کسی کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس کا فتویٰ دینا ثابت نہیں۔
حنفیہ کے نزدیک جو نہایت مستند و معتبر کتابیں ہیں جن پر مذہب حنفی کی بنا ہے، ان میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے۔ کتب حنفیہ میں طبقہ اولیٰ کی کتابیں امام محمد کی تصنیفات مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر زیادات ہیں، جن کے مسائل اصول اور مسائل ظاہر الروایہ سے تعبیر کیے جاتے ہیں، اور امام محمد کی ان تصنیفات میں آخری تصنیف بقول علامہ ابن حمام جامع صغیر ہے۔ امام محمد کی اس آخری تصنیف کی جلالت شان کا پتہ بھی اچھی طرح تم کو اس سے لگ سکتا ہے کہ امام ابو یوسف جو امام محمد کے استاد ہیں اس کتاب کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، نہ حضر میں اس کو جدا کرتے اور نہ سفر میں۔ اس آخری تصنیف میں بھی امام محمد نے یہ نہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، بلکہ صرف اس قدر لکھا ہے لا باس بالمصافحہ، مصافحہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ فقہائے حنفیہ کے طبقہ ثانیہ میں علامہ قاضی خان بہت بڑے پایہ کے فقیہ ہیں۔ آپ کی ضخیم کتاب جو فتاوی قاضی خان کے نام سے مشہور ہے، عند الحنفیہ نہایت مستند ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی اس کتاب کے ہر باب میں بے شمار مسائل جزیہ کو درج فرمایا ہے، لیکن آپ نے بھی اس کتاب میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو نہیں لکھا ہے، بلکہ مصافحہ کے متعلق صرف وہی لکھا ہے جو امام محمد نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ کتب معتبرہ حنفیہ میں ہدایہ ایک درسی اور ایسی مقبول اور مستند و معتمد کتاب ہے کہ اس کی مدح میں فقہائے حنفیہ اس شعر کو پڑھتے ہیں: ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی، یعنی ہدایہ نے قرآن مجید کی طرح تمام ان کتابوں کو منسوخ کر دیا جو اس سے پہلے لوگوں نے تصنیف کی تھیں۔ اس کتاب میں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے، بلکہ اس میں صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وہ ایک قدیم سنت ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مصافحہ کرے اور اپنے ہاتھ کو ہلائے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور ہدایہ کے شروع بنایا، عنایہ، کفایہ، نتائج الافکار، تکملہ، فتح القدیر وغیرہ میں بھی اس امر کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے مسنون یا مستحب۔ اور کتب معتبرہ حنفیہ شرح وقایہ بھی درسی کتاب ہے اور قریب قریب ہدایہ کے مقبول و مستند ہے، اور ہدایہ کے اور قریب ہدایہ کے مقبول و مستند ہے، یعنی ہدایہ کی طرح۔ اس میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کا مسنون یا مستحب ہونا نہیں لکھا ہے، اس میں بھی صرف اس قدر لکھا ہے کہ مصافحہ کرنا جائز ہے، اور اس کتاب کے شروع و حواشی معتبرہ ذخیرۃ العقبہ وغیرہ میں بھی اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا ان متون ثلاثہ معتبرہ کو دیکھیں جن پر فقہائے متأخرین کا اعتماد ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اعلم ان المتأخرین قد اعتمدوا علی متون ثلاث الوقایہ و مختصر القدوری والکنز کذا فی النافع الکبیر، یعنی وقایہ، کنز، قدوری اسی پر اعتبار کیا ہے۔ سو واضح رہے کہ ان متون میں بھی دونوں ہاتھوں سے
मुसाफहा का मसनून या मुस्तहब होना नहीं लिखा है। अल-मुख्तसर मज़हब हनफी की जितनी किताबें मुस्तनद व मोतबर हैं, जिन पर मज़हब हनफी की बिना है, उनमें से किसी में दोनों हाथों से मुसाफा करना नहीं लिखा है। ना उनमें ये लिखा है कि दोनों हाथों से मुसाफा करना ज़रूरी है, और न ये लिखा है कि दोनों हाथों से मुसाफा मसनून या मुस्तहब है। अगर कोई साफ फरमाए कि फ़िक़्ह हनफ़ी में दुर्र मुख्तार एक मशहूर व मारूफ़ किताब है और उसमें लिखा है कि दोनों हाथों से मुसाफा करना सुन्नत है, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि किसी किताब का मशहूर व मारूफ़ होना और बात है, और उसका मुस्तनद और मोतबर होना और बात। दुर्र मुख्तार के मशहूर व मारूफ़ होने से इसका मुस्तनद व मोतमद होना लाजिम नहीं। देखो फ़िक़्ह हनफ़ी में खुलासा कीदानी कैसी मशहूर किताब है, बिलखुसूस बिलाद मावराउन नहर में, कि वहाँ तो लोग इसे अज़बर याद करते हैं, मगर साथ इस शोहरत के बावजूद मुहक्किकीन हनफिया के नज़दीक बिल्कुल गैर मुस्तनद और नाकाबिल एतबार है। पस दुर्र मुख्तार के मशहूर व मारूफ़ होने से इसका मुस्तनद व मोतमद होना ज़रूरी नहीं है। और साथ इसके फ़ुक़हाए हनफिया ने इस अम्र की तसरीह मुक़द्दमा उम्दतुर रिआया हाशिया शरहुल विक़ाया में है। ला यजूज़ुल इफ़्ताउ मिनल कुतुबिल मुख़्तसरा कन्नहर व शरहिल कंज़ लिल ऐनी व दुर्रिल मुख्तार शरह तनवीरिल अब्सार इंतहा की है कि दुर्र मुख्तार वग़ैरह कुतुब मुख्तसरा से फ़तवा देना जायज़ नहीं है। अलावा बरी हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि दुर्र मुख्तार में ये मसला यानी दोनों हाथों से मुसाफा का सुन्नत होना किस किताब से नक़ल किया गया है, और जिस किताब से नक़ल किया गया है वो किताब कैसी है, मोतबर है या गैर मोतबर। बस वाज़े हो कि दुर्र मुख्तार में ये मसला कुनिया से नक़ल किया गया है, और इंदल हनफिया कुनिया मोतबर नहीं है। देखो मुक़द्दमा उम्दतुर रिआया 12। इस किताब का मुसन्निफ़ एतिक़ादन मुतज़िली था और फ़ुरू में हनफ़ी। इसकी तमाम किताबें कुनिया वग़ैरह बतसरीह फ़ुक़हाए हनफिया नामुतबर व गैर मुस्तनद हैं, और साहिब कुनिया ने इस मसला की कोई दलील भी नहीं लिखी है। बस जब मालूम हुआ कि दुर्र मुख्तार में ये मसला कुनिया से नक़ल किया गया है और फ़ुक़हाए हनफिया के नज़दीक कुनिया गैर मोतबर व गैर मुस्तनद है, और कुनिया में इसकी कोई दलील भी नहीं लिखी है, तो ज़ाहिर है कि दोनों हाथ से मुसाफ़हा के सुन्नत होने के सबूत में दुर्र मुख्तार का नाम लेना नावाकिफ़ लोगों का काम है। और दुर्र मुख्तार के मिसल बाज़ और कुतुब हनफिया मुताख़िरीन में भी दोनों हाथों से मुसाफ़हा के मसनून होने का दावा किया गया है, लेकिन वो न कुतुब मोतबरा मज़कूरा बाला की तरह मोतबर व मुस्तनद हैं, और न उनमें मोतबर व मुस्तनद किताब से ये दावा मनकूल है, और न इनमें इसकी कोई दलील लिखी है। गालिब ये है कि इसी कुनिया से बावास्ता या बिला वास्ता ये दावा नक़ल किया गया है। ये सब बातें जब तुम सुन चुके तो अब इस ज़माना के अहनाफ का काम देखो और उनका किरदार देखो। इन लोगों ने इस मसला में तहक़ीक़ से कुछ भी काम नहीं लिया, और जिन अहादीस से एक हाथ से मुसाफ़ा का मसनून होना साबित होता है उसको बिल्कुलिया नज़र अंदाज किया, बल्कि अपनी उन तमाम मुस्तनद किताबों को भी नज़र अंदाज किया
جن پر مذہب حنفی کی بنا ہے، اور اڑے تو کس پر؟ در مختار پر، اور اڑے تو ایسا کہ ایک ہاتھ کے مصافحہ کو غیر مسنون ٹھہرا دیا۔ اور بعض جہال و متعصبین نے تو اس قدر تشدد کیا کہ اپنی جہالت اور تعصب کے جوش میں آ کر ایک ہاتھ کے مصافحہ کی نسبت نادرست اور بدعت ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو اس سنت نبویہ کو نصارہ کا کام ٹھہرا کر اور اس سنت کے عاملین کو برے لقب سے یاد کر کے اپنی جہالت و تعصب بھرے ہوئے دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون ہونے کے ثبوت۔ پہلی روایت، حافظ ابن عبد البر تمہید شرح موطا میں لکھتے ہیں، یہاں پر روایت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عبید اللہ بن بصر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے اس ہاتھ کو دیکھتے ہو، میں نے اسی ایک ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اور ذکر کیا حدیث کو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بصراحت ثابت ہوا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔ دوسری روایت، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اس ایک ہتھیلی سے مصافحہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے، پس میں نے رسول اکرم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہ کسی خز کو اور نہ کسی ریشمی کپڑے کو مس کیا۔ یہ حدیث مسلسل بالمصافحہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کی سند میں جتنے راوی واقع ہیں ان میں سے ہر ایک نے اس حدیث کو روایت کرتے وقت اپنے استاد سے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، جیسا کہ انس نے ایک ہاتھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ اس حدیث کو علامہ محمد عابد سندھی نے حصر الشارد میں اور علامہ شوکانی نے اتحاف الاکابر میں اور بہت سے محدثین نے اپنے مسلسلات میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی اسناد کے کئی طریق ہیں، بعض طریق اگرچہ قابل احتجاج و استشہاد نہیں مگر بعض طریق قابل استشہاد ضرور ہیں، اور ہم نے اس روایت کو احتجاجاً پیش نہیں کیا ہے بلکہ استشہاداً، اور اسی طرح تیسری روایت بھی استشہاداً ہی ذکر کی گئی ہے۔ واضح ہو کہ ان دونوں روایتوں میں اگرچہ دائنے ہاتھ کی تصریح نہیں ہے لیکن ان روایتوں میں جو آگے آتی ہیں داہنے ہاتھ کی تصریح موجود ہے، اور مصافحہ کے داہنے ہاتھ سے مسنون ہونے کی تائید حضرت عائشہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں حتی الوس داہنے کو محبوب رکھتے، وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی شانہ کلہ فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ۔ اس حدیث کے عموم میں مصافحہ بھی داخل ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے بنایا شرح ہدایہ میں اور نووی نے شرح مسلم میں اس کی تصریح کی ہے۔ تیسری روایت، ابو امامہ سے روایت ہے کہ سلام کی تمامی ہاتھ کا پکڑنا اور مصافحہ داہنے سے ہے۔ روایت کیا اس کو حاکم نے کتاب الکنہ میں۔ اس روایت سے بھی صراحتاً معلوم ہوا کہ ایک ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ چوتھی روایت، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں اسلام ڈالا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے
کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے تجھ کو اے عمرو؟ میں نے کہا کچھ شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس بات کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس بات کی کہ میری مغفرت کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ کو خبر نہیں کہ اسلام کے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو اسلام نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، مگر اس میں بجائے ابسط یدک کے ابسط یمینک واقع ہے۔ اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ بیعت کے وقت ایک ہی ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے، کیونکہ اگر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ضروری یا مسنون ہوتا تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھاتے، اور واضح ہو کہ اس حدیث کے موافق بیعت کے وقت داہنے ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنے کی عادت بھی برابر جاری رہی ہے۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ابسط یمینک، اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ میں اپنے داہنے ہاتھ کو آپ کے داہنے ہاتھ پر رکھوں جیسا کہ بیعت میں عادت ہے۔ جب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بیعت کے وقت ایک ہی ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا مسنون ہے تو اسی سے ملاقات کے وقت بھی ایک ہی ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہوا، کیونکہ مصافحہ ملاقات اور مصافحہ بیعت دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ ان دونوں مصافحہ کی حقیقت میں شریعت سے کچھ فرق ثابت نہیں ہے۔ 5ویں روایت، ربیعہ بن کلثوم کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے حدیث بیان کی کہ میں نے ابو غادیہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پس میں نے ابو غادیہ سے کہا کیا آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ روایت صحیح ہے، اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت سے بھی بیعت کے وقت ایک ہی ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا بصراحت ثابت ہے۔ بس اسی سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہی ہاتھ یعنی داہنے ہاتھ سے مسنون ہونا ثابت ہوا۔ 6ٹھی روایت، عثمان رضی اللہ عنہ کے مکہ چلے جانے کے بعد بیعت الرضوان ہوئی۔ پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا داہنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کے لیے ہے، یہ بیعت عثمان کے لیے ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ آپ کا داہنا ہاتھ تو بجائے ایک ہاتھ عثمان کے تھا اور دوسرا خود آپ کا۔ 7ویں روایت، حبان کہتے ہیں کہ میں واصلہ کے ساتھ ابو الاسود کے پاس ان کے مرض الموت میں گیا۔ پس واصلہ نے ان کو سلام کیا اور بیٹھے۔ ابو الاسود نے واصلہ کے داہنے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو اپنی دونوں آنکھوں اور منہ سے لگایا، اس واسطے کہ واصلہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اس روایت سے بھی داہنے ہاتھ سے مصافحہ بیعت کا مسنون ہونا بصراحت ثابت ہے۔ پس اسی سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہی ہاتھ سے مسنون ہونا ظاہر ہے۔ 8ویں روایت، زیاد بن علاقہ سے روایت ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے انتقال کیا
تو جریر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور کہا، اے لوگو، میں تم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے اور سکون اور وقار کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس ایک ہاتھ سے اسلام پر بیعت کی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے واسطے خیر خواہی کرنے کی شرط لگائی ہے، اس لیے رب کعبہ کی قسم ہے میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور استغفار کیا اور اترے۔ اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔ 9ویں روایت، عقبہ بن صحبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے عثمان کو سنا، وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے داہنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، تب سے میں نے نہ تغنی کی اور نہ جھوٹ بولا اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے ذکر کو چھوا۔ اس روایت سے بھی مصافحہ ملاقات کا ایک ہاتھ یعنی دائنے ہاتھ سے مسنون ہونا ظاہر ہے۔ 10ویں روایت، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اپنے اس ایک ہاتھ سے سمع اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن جریر نے۔ اس روایت سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ ملاقات کا مسنون ہونا ظاہر ہے۔ 11ویں روایت، کنز العمال، عبداللہ بن حکم روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر سے بیعت کی اپنے ایک ہاتھ سے سمع اور طاعت پر بقدر اپنی استطاعت کے۔ روایت کیا اس کو ابن سعد نے۔ اس روایت سے بھی بیعت کے وقت ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے، اور اسی سے مصافحہ ملاقات کا بھی ایک ہاتھ سے مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ 10ویں اور 11ویں روایت میں اگرچہ داہنے ہاتھ کی تصریح نہیں ہے، مگر روایات مذکورہ بالا بتاتی ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں ایک ہاتھ سے مراد داہنا ہاتھ۔ نیز واضح ہو کہ بیعت کی روایات مذکورہ میں بعض روایتیں استشہاداً پیش کی گئی ہیں۔ نیز واضح ہو کہ مصافحہ بیعت کے ایک ہاتھ سے مسنون ہونے کے بارے میں اور بھی بہت سی روایات مرفوعہ اور موقوفہ آئی ہیں، اور جس قدر یہاں نقل کی گئی ہیں وہ اس بات مطلوب کے واسطے کافی و وافی ہیں۔ 12ویں روایت کتاب الترغیب و ترہیب میں ہے۔ یہاں پر سلمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سخت ہوا کے دن سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے باسناد حسن روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اس میں لفظ ید بصیغہ واحد ہے، اور صیغہ واحد فرد واحد پر دلالت کرتا ہے۔ واضح ہو کہ مصافحہ کی جن جن احادیث میں لفظ ید واقع ہوا ہے بصیغہ واحد ہی واقع ہوا ہے۔ مصافحہ کی کسی حدیث میں لفظ ید بصیغہ تثنیہ نہیں آیا ہے۔ وَمَنِ ادَّعَىٰ خِلَافَهُ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ۔ 13ویں روایت جامع ترمذی میں ہے۔ براء ابن عازب سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب دو مسلمان باہم ملاقات کرتے ہیں پس مصافحہ کرتے ہیں تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں ان دونوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اس حدیث سے اور اس کے سوا تمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ کا ذکر ہے اور ید اور کف کی تصریح نہیں ہے،
ایک ہی ہاتھ کا مصافحہ ثابت ہوتا ہے، اور ان احادیث سے دونوں ہاتھ کے مصافحہ کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ اہل لغت اور شراح حدیث نے مصافحہ کے جو معنی لکھے ہیں وہ دونوں ہاتھ کے مصافحہ پر صادق نہیں آتے، اور ایک ہاتھ کے مصافحہ پر جس طرح اہل حدیث میں مروج ہے بخوبی صادق آتے ہیں۔ اب پہلے مصافحہ کے معنی سنو۔ علامہ مرتضیٰ زبیدی حنفی تاج العروس شرح قاموس میں لکھتے ہیں، یہاں چار عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں ان عبارات کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ مصافحہ کے معنی ہے بطن کف کو بطن کف سے ملانا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ پشت کف کو پشت کف سے یا بطن کف پشت کف سے ملانے کو مصافحہ نہیں کہیں گے۔ جب تم مصافحہ کے معنی معلوم کر چکے تو سنو کہ مصافحہ کے معنی کا مصافحہ مروجہ عند اہل الحدیث پر صادق آنا تو ظاہر رہا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ، سو اس کی دو صورت ہیں۔ ایک یہ کہ داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے، اور مصافحین میں سے ہر ایک اپنے بائیں ہاتھ کے بطن کف کو دوسرے کے داہنے ہاتھ کے پشت کف سے ملائے۔ اس صورت کا مصافحہ اس زمانہ کے اکثر احناف میں مروج ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت ابن مسعود کی یہ روایت علمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد پیش کی جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے اور بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملایا جائے، اور مصافحین میں سے ایک کے دونوں ہاتھ بطور مقراض کے ہوں۔ اس مقراضی صورت کا مصافحہ اس زمانے کے بعض احناف میں رائج ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت میں فقط داہنے ہاتھ کے بطن کف کو داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملانے پر مصافحہ کے معنی صادق آتے ہیں، اور باقی زائد ہے جس کو مصافحہ سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ رہی دوسری صورت، سو اولاً اس کو پہلی صورت کے قائلین کی دلیل مذکور باطل کرتی ہے۔ ثانیاً یہ مقراضی مصافحہ ایک مصافحہ نہیں ہے بلکہ دو مصافحہ ہے، کیونکہ داہنے ہاتھ کا بطن کف داہنے ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے، اور اس پر مصافحہ کی تعریف الافضاء بصفحة الید الی صفحة الید صادق آتی ہے۔ لہذا یہ ایک مصافحہ ہوا، اور بائیں ہاتھ کا بطن کف بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملتا ہے، اور اس پر بھی مصافحہ کی تعریف صادق آتی ہے، لہذا یہ بھی ایک مصافحہ ہوا۔ پس مقراضی مصافحہ میں بلا شبہ دو مصافحہ ہوتے ہیں، اور اگرچہ مصافحہ کے جو معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں شرع نے اس سے دوسرے معنی کی طرف نقل نہیں کیا، لیکن شرع نے مصافحہ کے لیے داہنے ہاتھ کو ضرور متعین کیا ہے، جیسا کہ روایات مذکورہ بالا سے واضح ہے۔ بناءً علیہ اس مقراضی مصافحہ میں بائیں ہاتھ کے بطن کف کو بائیں ہاتھ کے بطن کف سے ملانا ہے۔ ہمارے اتنے بیان سے صاف ظاہر ہوا کہ براء ابن عازب کی حدیث مذکور سے نیز تمام ان احادیث سے جن میں مطلق مصافحہ مذکور ہے اور ید اور کف کی تصریح نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت ہے۔ فتفکر وتدبر۔ ہم نے ایک ہاتھ کے مصافحہ کی سنت کے اس بات میں 13 روایتیں پیش کی ہیں، ان کے سوا اور بھی روایتیں ہیں، لیکن اس قدر اس بات مطلوب کے لیے کافی وافی ہیں۔
اب ہم ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقہا کے چند اقوال بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کے مسنون یا مستحب ہونے کے متعلق علماء و فقہا کے اقوال۔ علامہ ابن عابد بن شامی حنفی کا قول، آپ رد المختار حاشیہ در المختار میں لکھتے ہیں، اب یہاں پر عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اگر حجر اسود کے چومنے پر قدرت نہ ہو یا قدرت ہو مگر ایذا کے ساتھ، تو ان دونوں صورتوں میں طواف کرنے والا حجر اسود پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر ہاتھوں کو چومے یا صرف ایک ہاتھ رکھے، اور اولا یہ ہے کہ حجر اسود پر داہنا ہاتھ رکھے، اس واسطے کہ داہنا ہی ہاتھ شریف کاموں میں مستعمل ہوتا ہے، اور اس واسطے کہ بحر عمیق سے نقل کیا گیا ہے کہ حجر اسود اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، اس سے اس کے بندے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ داہنے ہاتھ سے ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ حنفی کا قول، آپ بینایا شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں، علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تمام ان امور میں جو باب تکریم سے ہیں داہنے کا مقدم کرنا مستحب ہے، جیسے وضو اور غسل کرنا اور کپڑا اور جوتا اور موزہ پیجامہ پہننا اور مسجد میں داخل ہونا اور مسواک کرنا اور سرما لگانا اور ناخن اور لب کے بال تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا اور سر موڑنا اور نماز سے سلام پھیرنا اور بیت الخلاء سے نکلنا اور کھانا اور پینا اور مصافحہ کرنا اور حجر اسود کا بوسہ لینا اور دینا وغیرہ، ان کاموں میں جو ان امور کے خلاف ہیں بائیں کا مقدم کرنا مستحب ہے۔ علامہ ضیاء الدین حنفی نقشبندی کا قول، آپ اپنی کتاب لوامع العقول شرح رموز الحدیث میں لکھتے ہیں، آداب شریعت سے ظاہر یہی ہے کہ مصافحہ کے مسنون ہونے کے لیے دونوں جانب سے داہنا ہاتھ متعین ہے، پس اگر دونوں جانب سے بایاں ہاتھ ملایا گیا یا ایک جانب سے داہنا اور ایک طرف سے بایاں تو مصافحہ مسنون نہیں ہوگا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی کا قول، آپ اپنی کتاب الروض النظیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں، مصافحہ مسنون نہیں ہوگا مگر اسی صورت سے کہ داہنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ میں رکھا جائے کہ کوئی عذر نہ ہو۔ علامہ عزیزی کا قول، آپ اپنی کتاب السراج المنیر شرح جامع صغیر میں حدیث لقائے حاج کی شرح میں لکھتے ہیں، جب تو حاجی سے ملاقات کرے یعنی حج سے آنے کے وقت تو اس پر سلام کر اور اس سے مصافحہ کر، یعنی اپنے داہنے ہاتھ کو اس کے دائنے ہاتھ میں رکھ۔ علامہ ابن ارسلان کا قول، علامہ القمی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکوكب المنیر شرح جامع صغیر میں حدیث اذا التقى المسلمان فتصافحا کے تحت لکھتے ہیں، مصافحہ کی سنت حاصل نہیں ہوگی مگر اسی طور سے کہ ایک ہتھیلی کا بشرا دوسری ہتھیلی کی بشرا پر رکھا جائے۔ اور اس کے بعد میں بہت سارے اقوال یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی کا قول نقل کیا گیا ہے، اور جناب قطب ربانی مولانا شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول یہ نقل کیا گیا ہے غنیۃ الطالبین سے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ فصل ہے ان امور کے بیان میں جن کا داہنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے، اور ان امور کے بیان میں جن کا بائیں ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔
मुसलमान के लिए चीज़ों का लेना और खाना और पीना और मुसाफहा दाहिने हाथ से मुस्तहब है, और वुदू करने में और जूते कपड़े पहनने में दाहिनी तरफ से शुरू करना मुस्तहब है। और इसी तरह मुतबर्रक मकामात जैसे मस्जिद और मजलिस और मंजिल और घर में दाखिल होने में दाहिने पैर से शुरू करना चाहिए। लेकिन बायां हाथ इन चीज़ों के करने के लिए है, लेकिन बायां हाथ यानी इन चीज़ों के अलावा दूसरों में है जो मुस्तक़ज़र हैं और मैल के दूर करने के लिए है, जैसे नाक झाड़ना, इस्तिंजा करना, नाक साफ़ करना और तमाम नजासतों का धोना। मगर जिस सूरत में बाएं हाथ से इन कामों का करना दुश्वार हो या ना हो सके, जैसे वो शख्स जिसका बायां हाथ शल हो गया हो या वो शख्स जिसका बायां हाथ कट गया हो, तो इस सूरत में इन कामों को मजबूरन दाहिने हाथ से करे। दो हाथ से मुसाफा करने वालों की दलील और उसका जवाब। यहाँ पर एक इबारत और रह गई है कि कहाँ हैं सिलसिले कादरिया के मुरीदान और किधर हैं हज़रत पीराने पीर के इरादतमंदान। अपने पीरो दस्तगीर के इस कौल को बग़ौर इबरत मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, और अगर अपनी इरादत और अक़ीदत में सच्चे हैं तो उसके मुताबिक अमल करें, और एक हाथ के मुसाफ़ा की निस्बत या उसके आमिलीन के निस्बत अपनी ज़ुबान से जो नामुलायम अल्फाज निकाले हों उनको नदामत के साथ वापस ले लें। वल्लाहुल हादी इलल हक़। दो हाथ से मुसाफ़ा करने वालों की दलील सहीहैन में इब्ने मसूद से मरवी है, अल्लमनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़फ़ी बैन कफ़ैहि अत्तशहुद। इब्ने मसूद कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद की तालीम ऐसी हालत में दी कि मेरी हथेली आपकी दोनों हथेलियों के दरमियान थी। इस दलील का जवाब ये है, कौल इब्ने मसूद वक़फ़ी बैन कफ़े में लफ्ज़ कफ़ी से ज़ाहिर ये है कि उनकी फ़कत एक हथेली मुराद है, और मतलब ये है कि हालत तशहुद में इब्ने मसूद की फ़कत एक हथेली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियों में थी, क्योंकि कफ़ी में लफ्ज़ कफ़ मुफ़रद है और मुफ़रद फ़र्द वाहिद पर दलालत करता है। नीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़ को बसेग़े तस्निया और अपने कफ़ को बसेग़े मुफ़रद ज़िक्र करना भी ज़ाहिर दलील इसी अम्र की है कि लफ्ज़ कफ़ी से इब्ने मसूद की एक ही हथेली मुराद है। नीस इब्ने मसूद की अगर दोनों हथेलियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों मुतबर्रक हथेलियों में होती तो इब्ने मसूद ज़रूर इसकी तसरीह करते और एहतिमाम और एतना के साथ बल्कि फ़ख्र के साथ कहते, वक़फ़ाया बैन कफ़े, मेरी दोनों हथेलियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियों की दरमियान थीं। इस सूरत में वक़फ़ी बैन कफ़े कहने का कोई मौका नहीं था। नीस इब्ने मसूद की गरज़ वक़फ़ी बैन कफ़े से उस हालत और वज़ा का बताना है जिस हालत और वज़ा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तशहुद की तालीम दी थी। बस अगर तालीम तशहुद के वक्त हालत ये थी कि इब्ने मसूद की दोनों हथेलियाँ नबी अकरम की दोनों हथेलियों की दरमियान थीं, तो इब्ने मसूद वक़फ़ाया बैन कफ़े फरमाते, क्योंकि ख़ास इस हालत पर लफ्ज़ वक़फ़ी बैन कफ़े सराहतन व नस्सन दलालत नहीं करता है। बस जब मालूम हुआ कि इब्ने मसूद के कौले मज़कूर में कफ़ी से उनकी फ़कत एक हथेली मुराद है और मतलब ये है कि इब्ने मसूद की फ़कत एक हथेली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों हथेलियों के दरमियान थी, तो ज़ाहिर है
किस दलील से दोनों हाथ से मुसाफा वालों का दावा किसी तरह साबित नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इस तरह के मुसाफा के कायल नहीं बल्कि इस मुसाफा के कायल हैं जिसमें दोनों जानिब से दो दो हथेलियाँ मिलाई जाएं। बस जो इन लोगों का दावा है वो इस दलील से साबित नहीं होता और जो साबित होता है वो उनका दावा नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।